پر رب کی نظر میں بندہ مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر کتنا بڑا ہمیں تشکر کا اظہار کرنا چاہیے تھا، لیکن ساری زندگی جٹ بٹ چودھری ہونے پر تو فخر کیا، مسلمان ہونے پہ نہ کر سکے۔ ساری زندگی ہم نے اپنے قبیلے پر، رنگ پر، علاقے پر، بستی پر، زبان پر، علم پر، دولت پر تو فخر کیا۔ کاش دو رکعتیں پڑھ کے کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نبی پاک کا غلام بنایا ہے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ دعائیں مانگ مانگ کے بھی بہت سارے لوگ اسے حاصل نہ کر پائے، ہمیں بن مانگے ملا ہے۔ لیکن تشکر کے جذبات قلبی طور پر جو ہونے چاہیے۔ حضور کا ذکر کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب فرماتا ہے محبوب ہم نے خود آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ لیکن ہمارے ذمہ کیا تھا کہ ہم خاص کر اس نعمت کا شکر ادا کریں، خاص کر محفل میلاد کرانے والوں سے اور سارا سال حضور کا تذکرہ کرنے والوں سے میری چھوٹی سی اپیل درد مندانہ یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ہمیں خاص اپنے دل اور اپنی روح پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ہم محفل کرا رہے ہیں حضور کے نام کی، اس میں ہم خالص ہیں، ہمارا اخلاص اس میں شامل ہے، للہیت کا دخل ہے۔ آپ کو اگر للہیت نصیب ہے اور ذوق آپ کو حاصل ہے، میسر ہے، اور یہ قلبی بات ہے، یہ نہ آپ کسی کو بتائیں گے تو پتہ چلے گا، یہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے کہ ہمیں اگر تو میسر ہے وہ چیز۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان سے میں اکثر کہتا ہوں کہ محفل تو حضور کے نام کی ہے، اس میں تو میرے بھائی آپ کی گلی کا وہ نعت خواہ جس کی بالکل کوئی آواز نہیں، وہ بھی نعت پڑھے تو پڑھے حضور کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ بات قبول ہے۔ اگر آپ نے 60,000 والا منگایا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے پیسے دیے ہیں، تو اس کو بھی پتہ ہے پیسے لیے ہیں، تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پڑھنا نہیں، اس نے پیسے نہیں لیے، تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے لیے ہیں، تو مجھے بتائیے کیا اس میں ذائقہ کیا رہ جائے گا؟ اس میں کیفیات قلبی کے تو دکاندار اور گاہک کا رشتہ بن گیا۔ اس میں وہ مقام تشکر کہاں آیا جو بندہ مومن کو اپنے محبوب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ آپ اگر غور کریں، محفل میلاد کرانے والے بھی، آنے والے بھی، جانے والے بھی، شریک ہونے والے، تو اس طرح کا ماحول نہ بنائیں جس طرح کوئی قوم کوئی تہوار بناتی ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھے، یہ حضور کا میلاد ہے۔ اس پہ بندہ مومن نے اس بات پر شکر کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ اس کو معمولی قسم کی کوئی بزم سمجھ کر نہ گزار دیا جائے، اس میں جذبات کا خاص حسن ہو، کیفیات کا خاص جذبہ ہو۔ میرا محفل کا انکار کرنے والوں سے، میلاد شریف کا انکار کرنے والوں سے بھی بڑا معصومانہ سوال ہے کہ خدا کے بندو تم محفل میلاد کا انکار کرتے ہو، بتاؤ اس محفل میں ہوتا کیا ہے؟ آپ میں سے بھی جو لوگ بہت زیادہ دلائل چاہتے ہیں ان سے بھی صرف سادی سی بات عرض کرتا ہوں، میلاد کی محفل میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد تقریر، پھر جی سلام، پھر آخر میں لنگر۔ کون سی چیز ناجائز ہے اس میں؟ کوئی ہے تو بات کریں بھئی، آپ ان سے سوال کریں نا کہ خدا کے بندو کس بات پہ اڑ گئے ہو؟ یہی سارے کام تم سیرت کا ٹائٹل لگا کے کرو تو بالکل ٹھیک ہے، تلاوت ہے، نعت ہے، بیان ہے حضور کی سیرت کا، فضائل کا، خصائل کا، شمائل کا، اس میں ناجائز کیا ہے؟ عجیب بات ہے، عجیب جرت ہے، عجیب دلیری ہے۔ آپ کس کو ناجائز کہہ رہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کو، حضور کی نعت کو، نبی پاک کے ذکر کی تقریر کو، درود شریف پڑھنے کو، دعا مانگنے، کس کو ناجائز کہا؟ آپ بڑی جرت سے، اور یہ ہے کہ ڈھٹائی سے آپ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے۔ آپ غور تو کریں، محفل کرانے والا ذوق پیدا کرے اور انکار کرنے والا توجہ کرے وہ کیا کر رہا ہے، وہ توجہ کرے۔ میلاد شریف کی بزم کو پورے شوق سے کریں، درد سے کریں، اس میں کثرت عوام کی ضروری نہیں، بڑا خطیب ضروری نہیں، بڑا نعت خواہ ضروری نہیں، اس میں تو دل کا جذبہ ضروری ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں میلاد شریف کی محفل میں شریک ہوا تھا، اور فرماتے ہیں جب میں میلاد میں پہنچا ہوں تو میں نے زمین سے آسمان تک نور ہی نور دیکھا ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے حضور اپنے دل لے کے حاضر تھے کہ تیرے محبوب کی غلامی پر شکر ادا کرنے ہیں۔ تو محفل میلاد والے اس بات پر توجہ کریں۔ 4-5 اجزاء ہیں محفل کے جو تقاضے، ان تقاضوں کی روشنی میں اگر میلاد شریف کیا جائے، سب سے پہلے محفل مبارکہ میں تلاوت ہوگی۔ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نا یہ قرآن تمہاری شفاعت کرے گا، اس کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو۔ اور غور کریں میں کیا عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ تو میلاد والے رسول کے ساتھ جو چیز آئی ہے وہ قرآن پاک ہے، قرآن آیا حضور کے ساتھ۔ قرآن پاک کی تلاوت خوبصورت ہو محفل میلاد میں،
वैसे तो सारा कुरान ही हुजूर की नात है, सारा कुरान ही। और मैं हैरान होता हूँ कि नकीब ऐलान कर रहा होता है सारा कुरान हुजूर की नात है, नात का कह रहा होता है सारा कुरान हुजूर की नात है। तो फिर उनसे कहना चाहिए ना, पढ़े चंद आयतें, सुना फिर आप शेर ही रहे, चंद आयात की तिलावत करें ना, मेहरबानी फरमाया। आपने कहा है ना सारा कुरान हुजूर की नात है, ज़ौक़ से तिलावत की जाए महफिल मिलाद में। सारा कुरान ही हुजूर की नात है, पर जिनमें जरा खास वजाहत के साथ हुजूर का इल्म शरीफ है, फजाइल हैं, खसाइल हैं, शाने। जिन आयात में चेहरा वद्दुहा का जिक्र है, जुल्फ़े वल्लैल का जिक्र है, सीना अलम नशराह का जिक्र है, हुजूर अलैहिस्सलाम की नजर माज़ाक का जिक्र है, जिसमें रसूल पाक के इल्म मुबारक का जिक्र है, जिसमें हुजूर की रहमत के तज़किरे हैं। ये आयात तिलावत की जाएं और अच्छा कारी तिलावत करें, और फिर तिलावत करके उनका तर्जुमा, बिल्कुल सादा तर्जुमा कौम तक पहुंचा दिया जाए, तो महफिल मिलाद में ये खूबसूरत खिदमत होगी। ये मिलाद शरीफ कराने वाले एक अच्छी बात लोगों तक पहुंचाएंगे, अच्छे अंदाज में कुरान पाक की तिलावत करके। और ये बात याद रख ले, अपने दिल की तख्ती पे लिख ले, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कुरान के जरिए अल्लाह कौमों को इज्जत अता फरमाएगा। तो मिलाद शरीफ के अंदर आप अच्छे कुर्रा को जरूर दावत दें, बेहतरीन कुरान मजीद की तिलावत आप सुने, और अच्छे अंदाज में आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होने वाली इस किताब की तिलावत सुन। दूसरी बात यह कि मिलाद शरीफ में नात पढ़ी जाती है। नात कहते हैं हुजूर की तारीफ को, बड़ी सोहनी करके नबी पाक की तारीफ की, बड़ी सोहनी कर। ये ना मैं क्या अर्ज करूं, उस नात खां की खिदमत में भी जो इतना आला काम कर रहा था, वो उस लाइन में खड़ा था जिस लाइन में हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब खड़े हैं, उस लाइन में था जिस लाइन में हजरत हसन बिन साबित हैं। उस सफ का नुमाइंदा हो के कहां अपने आप को कमजोर कर बैठा है, 20,000 पे 25,000 पे, इतना एजाज वाला काम, और कहां अपने आप को गिरा लिया इसने, यहां तक ले आया अपने आप को। नात शरीफ तो जज्बात थे बंदा मोमिन के, और नात के लिए मशहूर आदमी की जरूरत नहीं, ज़ौक़ और शौक की जरूरत है। इलाके के आप बच्चों को कहें वो हुजूर की नात शरीफ पढ़ें, नबी पाक का तज़किरा करें, सोना करके हुजूर का जिक्र करें। आपको पता है हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ, आपका कसीदा लिखा है, तारीफ लिखी है, पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ूं? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम सादा भी कह सकते थे पढ़ दो, लेकिन हुजूर ने पता क्या फरमाया, या रसूलल्लाह आपकी तारीफ लिखी है, पढ़ूं? तो हुजूर ने फरमाया पढ़िए, अल्लाह आपके दांतों को सलामत रखे। इतना एजाज नात का, इतना अजर हुजूर की नात का। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु जो नात पढ़ते थे, तो वो नात क्या थी? काफिर माज़अल्लाह जो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर एतराज़ात करते थे ना, हजरत हसन बिन साबित शेरों में उनका जवाब देते थे। हजरत हसन बिन साबित जब नात पढ़ते थे, और नात का तो अपना एजाज तो पहचान यार, तो अपनी अजमत को तो समझ, तेरा दर्जा क्या है। जब हजरत हसन नात पढ़ते थे तो रसूल पाक हाथ उठा के दुआ मांगते थे, ऐ अल्लाह रूहुल कुद्स के जरिए, ऐ अल्लाह जिब्रील अमीन के जरिए मेरे हसन की मदद फरमा। हुजूर उनकी मदद की दुआ करते थे, क्योंकि वो हुजूर की तारीफ कर रहे हैं। तो आप देखें ये एजाज कितना बड़ा है, ये मर्तबा कितना बड़ा है। बनु नज्जार बहुत आला कबीला था मदीना मुनव्वरा का। काश मेरे बेटे हुजूर की नात पढ़ने लगे, काश आपके बेटे हुजूर की नात पढ़ने लगे, काश हमारी बेटियों की जुबानों पर नबी पाक के तराने जारी हो जाए, काश ये सलीके से, ये बावुजू होकर, ये तारत के साथ अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु सलाम के नात खां बन जाए। उस बाप के मुकद्दर जाग गए जिसकी औलाद हुजूर के तज़किरे करने वाली बन गई, वो बड़े मनसब पर फायज हो गया जिसके बच्चे नबी पाक की मदह खानी करने लगे, सना खानी करने लगे। बनु नज्जार कबीले की बच्चियां हुजूर मदीने आए तो दफ बजाती, वो नन्ही बच्चियां जो बैठकर वहां दफ बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी कि हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की, हमें खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। वो ना हुजूर का जिक्र करती है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ करती हैं, तो हुजूर उनके पास से गुजरे। तो अबू दाऊद शरीफ में जो हदीस के लफ्ज हैं बड़े कमाल हैं, बड़े मीठे हैं। उनमें जो रानाई और हुस्न के जो जज्बे हैं, और जो उन बच्चियों के लिए एजाज है और नात खां के लिए जो खुशखबरी है, वो समझने वाली है। वो बच्चियां हुजूर की तारीफें कर रही थी, वो कह रही थी हम बनु नज्जार की कबीले की आला बच्चियां हैं, हमारे मुकद्दर देखो, हमारे पड़ोसी कौन बने हैं? मदीने वाले मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम। इसलिए खुश है कि हुजूर हमारे पड़ोसी बन गए, मदीने आ गए, हुजूर उनके करीब से गुजरे। तो
ایک جملہ میٹھا ٹھنڈا پیارا حسین ایک جملہ حدیث میں ملتا ہے، حضور نے کہا، نبی کریم ان کے قریب سے گزرے تو ان بیٹیوں کی طرف پلٹ کر دیکھ کر حضور فرمانے لگے، میرا رب جانتا ہے کہ مجھے بھی تم سے بڑی ہی محبت ہے، ہن میں اپنی حیاتی تو قربان نہ جاواں، دیکھو محمد محمد پکیندے گزر گئی، اللہ جانتا ہے کہ مجھے بھی تم سے بڑی محبت۔ تو یہ نعت خوانی، نعت پڑھنا، نعت سننا، یہ تو بڑا اعزاز کا کام، یہ تو بڑی فضیلت کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے بیان کی۔ واعظ و نصیحت کے لیے بہت زیادہ جوش خطابت کی ضرورت نہیں ہوتی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت کے سوانے کے کچھ مطالعہ کی ضرورت ہوتی۔ اگر ہم اپنی مسجد کے خطیب کے پاس ہی وقت پہ چلے جائیں نا جمعہ پڑھنے، تو امید ہے کہ وہ ایک آیت کا ترجمہ تو کریں گے ہی، چند احادیث مبارکہ تو ہمیں سنائیں گے۔ آپ کسی کے پاس بیٹھ جائیں، اس کا خطابت میں بڑا نام ہونا ضروری نہیں، اس کا حضور کا غلام ہونا ضروری ہے۔ ایسے خطباء کو دعوت دیں جو اہل سنت کے مسلمات کی روشنی میں کتاب و سنت کا نچوڑ لا کے آپ کو وہ بیان کریں اور آپ کو سنائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اگر بیان کی جاتی، حضور کے فضائل، خصائل، شمائل، تعریفیں اگر کی جاتی، ہماری اولادوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی۔ اور میرا یقین ہے کہ جس دن ہم قوم کو حضور کی سیرت سنانے میں کامیاب ہو گئے نا، اس قوم کو جینے کا سلیقہ آ جائے گا، انہیں زندگی گزارنے کے ڈھب نصیب ہو جائیں گے، انہیں سمجھ آ جائے گی کہ معاشرے کے اور سوسائٹی کے اندر سکون سے، چین سے، وقار سے کس طرح رہا جا سکتا ہے اگر ہم کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے حضور کی سیرت بیان کی جائے، اخلاق عالیہ کا تذکرہ کیا جائے، اوصاف جمیلہ بیان کیے جائے، فضائل، شمائل، سیرت کا ایک باب ایک تقریر میں بیان کیا جائے۔ اور حضور کے فضائل بیان کرنا کتنا اعزاز کا کام ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں نا، رب نے اپنے نبی کے فضائل بیان فرمائے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کہاں کہاں رب کریم نے اپنے محبوب کے فضائل بیان کیے، ان کو کھولا جائے، ان کو بیان کیا جائے، ان کی تفسیریں پڑھی جائیں، قوم کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت بٹھائی جائے۔ آپ دیکھیے سنن ترمذی کتاب المناقب میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں چند صحابہ بیٹھ کے حضور کا ذکر کر رہے تھے، مختلف انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ کلیمت اللہ ہیں۔ باتیں ہو رہی تھی، حضور بھی آ گئے، فرمایا جو تم نے کہا میں نے سن لیا، سنو پھر اعلیٰ وانا حبیب اللہ۔ میں فخر سے نہیں کہتا مجھے رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، میں فخر سے نہیں کہتا۔ حضور فرمانے لگے سنو، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، پر میں فخر سے نہیں کہتا۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت ہی قبول کی جائے گی، پر میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔ فرمایا صبح قیامت سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور میرے لیے ہی سب سے پہلے کھولا جائے گا، پر میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے فقیر، غریب، مومن قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائیں گے، پر میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔ حضور فرمانے لگے پہلوں میں بھی اور پچھلوں میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اعزاز میرا ہوگا، پر میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔ فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اور کیا کسی نے خوب کہا خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔ تو حضور نے تو خود اپنے فضائل بیان کی، لہذا بہترین گفتگو۔ پھر صلاۃ و سلام ہوگا محفل میں، یہ جو درود و سلام ہے نا، دیکھیں نا انداز کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اپنے لفظوں میں ترجمہ کر لیں، اے میرے نبی کے ماننے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما،
तुम भी महबूब पर दुरूद भेजो और खूब सलाम पढ़ो, तुम भी दुरूद भेजो और खूब सलाम पढ़ो। फिर हमें सिखाया ना हमारे इमाम ने कि कहना है मुस्तफ़ा जान रहमत लाखों शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़रत पे लाखों सलाम। और फरमाने लगे उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, और जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। और कहने लगे मैं सलाम पढ़ रहा था तो फरिश्ते भी मेरे कान में आके बातें करने लगे, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तो एक बार दुरूद पढ़, रब तेरे ऊपर 10 बार रहमत करेगा। और हुजूर फरमाने लगे तू 10 बार दुरूद पढ़, अल्लाह 100 रहमतें नाजिल करेगा। और हुजूर फरमाते हैं तू 100 बार दुरूद पाक पढ़, अल्लाह तेरी पेशानी पे कयामत में लिख देगा कि ये बंदा मुनाफिकत से भी बरी है, जहन्नम की आग से भी बरी है। तो दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है हमारी महफिल में। फिर दुआ होती है, और दुआ तो इबादत का मग़ज़ है ना, और दुआ तो अहले इबादत है। और हुजूर ने फरमाया जो रब से मांगे रब राजी होता है, जो ना मांगे नाराज होता है। और दुआ की तरतीब भी यही है कि पहले अल्लाह की हम्द हो, फिर हुजूर पे दुरूद हो, फिर उसके बाद दुआ हो। तो मुझे बताएं जब महफिल पाक में हम कुरान पाक पढ़ेंगे, नात पढ़ेंगे, किताब सुन्नत की रोशनी में खिताब सुनेंगे, हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ के हाथ उठाएंगे तो करीम ही बड़ा है। जो मांगेंगे अपने फजल से इंशाअल्लाह अता फरमाएगा, वो अता फरमाएगा। तो ये मकाम है वो, यहाँ दुआएं मांगी जाएं और अल्लाह अपने फजल से कबूल करने वाला। फिर उसके बाद लंगर शरीफ होता है। 2-3 गुजारिशात हैं महफिल कराने वालों से और मिलाद पे लंगर बांटने वालों से। एक लंगर वो है जो अब्बा जी के ख़त्म से मंसूब है, ये मेरे अब्बा जी के ख़त्म शरीफ की रोटी। एक लंगर वो है बुजुर्गों के ख़त्म से मंसूब है। एक वो है जो बेटे के अकीके से मंसूब है, एक बेटे के वलीमे से मंसूब है, एक लंगर हुजूर के मिलाद से मंसूब। आपने सही बताना है। अब्बा जी के ख़त्म की रोटी भी कभी किसी ने छतों से फेंकी है शापरों पे डाल के। दादाजी के ख़त्म शरीफ पे खाना पका हो तो छत से फेंक देते हो लफाफे में डाल। बच्चे के अकीके पे, वलीमे पे, तो मिलाद पे क्यों फेंकते हो? मिलाद पे क्यों फेंकते हो? ये तरीका है? आप कम से कम चलें बहुत सारे मजमों को बहुत ज़्यादा एजाज़ के साथ, ना सही तो कम से कम ये कि आप बिठा के तो खाना दे दें, वक़ार के साथ ही खाना खिला दें। और मैं अपील करूँगा महफिल कराने वालों से, और मुझे उम्मीद है ख़तीब, मशाइख, नात खां, कारी, ये सारे हजरात भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। मिलाद शरीफ पे ना सब की रोटी एक जैसी पका ली जाए, जो गरीब खाए वही पीर खाए, जो आम खाए वही नात खां खाए, जो सारे खाएं वही पीर साहब, सूफी साहब, दरवेश साहब, खतीब साहब, मेहमान खुसूसी साहब भी खाएं। और यारो कुछ लोग रोज़ गोश्त खाते हैं, कुछ घर ऐसे हैं कि अगर चावलों में गोश्त पड़ भी जाए ना तो सारे बच्चों को बोटियाँ नहीं मिलती। उन घरों में बच्चे ना गोश्त के लिए लड़ते हैं कि मैंने बोटी खानी या मैंने बोटी खानी, और बाप परेशान, गरीब, कमज़ोर दूर बैठ के देखता है कि मेरी जेब में ज़्यादा पैसे होते तो मैं ज़्यादा गोश्त लाता। ऐसा ना हो कि हम मिलाद शरीफ पे ज़्यादा गोश्त डाल के चावल हमने पकाए हुए हों और उसे पता हो कि आज बैठा के एजाज़ के साथ रोटी खिलाई जाएगी, तो अपने तीनों बच्चे गरीब आदमी साथ ले आए, और उसका 3-4 साल का बच्चा जब उसे 3-4 बोटियाँ इकट्ठी मिलें तो अपने अब्बा जी से पूछे अब्बा जी आज खैर है, आज बड़ा गोश्त मिल रहा है, खैर है? तो फिर तुझे मिलाद सिखाना नहीं पड़ेगा, पढ़ाना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा। उसका बाप जब उसके कान में कहेगा ना पुत्र आज राज राज के खा, आज मदीने वाले महबूब का मिलाद शरीफ, आज मिलाद है, हुजूर रसूल करीम अलैहिस्सलाम की महफिल नूर में तो आया है। और सुने नबी करीम ने क्या फरमाया, हुजूर फरमाने लगे जो भूखे को खाना खिलाएगा ना अल्लाह क़यामत के दिन उसे जन्नत के फल खिलाएगा। वो बहुत सारे लोग कहते हैं मिलाद करते हैं गरीबों को दे दो, तो मैं कहता हूँ हमारे मिलाद की महफिलों में पहले ही तो गरीब आते हैं, हम गरीबों को तो खिला रहे हैं। अमीर तो अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे, वो तो सियासी जलसों में जाते हैं, वो तो जाते हैं जहाँ MNA और MPA के जुलूस निकलने हो तो वहाँ जाते हैं। ये गरीब ही तो हैं जो आते हैं हुजूर के नाम पे पीछे बैठ कर रोते हैं नबी करीम की नात पे। तो लंगर शरीफ अगर इस तसलसल से हो, इस शौक से हो, इस ज़ौक़ से हो कि बहुत सारे गुरबा को मुयस्सर आए और उनको खाने खिलाए जाएं, पेट भर के खाने खिलाए जाएं, हो सके तो कुछ गरीबों को कपड़े बांटे जाएं हुजूर के मिलाद के नाम, हो सके तो कुछ की इमदाद की जाए कि ये मिलाद का तोहफा है तेरे लिए। अगर ये सारे ज़ौक़ मिलादुन नबी पे लंगर शरीफ के नाम पर पैदा कर लिए जाएं तो आप यकीन करें कि मिलाद ना इस तरह का बन जाएगा कि वो तकरीरों से, बातों से उतर कर दिलों में उतरना शुरू हो जाएगा।
اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی روحیں وجد کریں گی میلاد آنے پر، طبیعتیں مائل ہوں گی، اور میلاد کا سبق بھی یہی ہے، درس بھی یہی ہے، شوق بھی یہی ہے۔ بہرحال یہ پورا مہینہ درود شریف پڑھ کے گزارنا ہے۔ یہ سارا مہینہ حضور کی نعت سویرے بھی ہمارے گھر چلے، شام بھی ہمارے گھر چلے۔ ہم سویرے گھر سے جائیں تو نعت سن کے جائیں، آتے ہی نعت چلائیں۔ ہم اپنے بچوں کو نعت کے بٹن دبا کے دیں، ہمارے گھروں میں حضور کا تذکرہ ہو، نبی پاک کے ذکر جمیل سے ہمارے گھر آباد اور روشن ہو، ہماری بیٹیاں حضور کے تذکرے کرنے والی ہو، ہمارے ہاں خاص قسم کا ذوق گھروں میں بن جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے بچوں کو حضور کا ذکر سنا رہا تھا، حضور کہیں باہر سے گزرے تو میرے نصیب جاگ گئے، حضور نے سنا تو دروازے پہ کھڑے ہو گئے، بات ختم ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ جو کھولا تو حیران رہ گیا، اللہ کی ساری رحمتیں تو میرے دروازے پر موجود ہیں۔ تو کریم محبوب فرمانے لگے چچا میرے تذکرے کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کا ذکر بتا رہا تھا، میں نے بچپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، آپ کے والدین بھی دیکھے، تو آپ کے تذکارے جمیلہ بچوں کو سنا رہا تھا۔ فرمایا چچا مبارک ہو، میری شفاعت تم نے اپنے حق میں ثابت کر لی ہے، اب میں تمہاری سفارش کروں گا صبح قیامت، چونکہ تمہارے گھر میں حضور کا تذکرہ ہوتا ہے۔ خوب نعتیں پڑھیں حضور کی، خوب۔ آپ نعت کا ذوق بنا لیں گے تو زبان پہ جاری بھی ہو جائے گی۔ آپ ذوق بنا لیں نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، تو ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ ذوق بنا لیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دی، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، تم بھی جس سمت آ گئے ہو نا سکے ہی بٹھا دیے ہیں، سکے۔ خوب شوق ہو آپ کے ہاں جہاں جہاں بھی محفل ہو اس محفل میں ضرور شریک ہوں، نعت شریف سنیں، جلوس میلاد شریف کا جہاں جہاں نکلے ادب سے، للہیت سے، شوق سے اپنے بچوں سمیت میلاد شریف کے جلوس میں شرکت کریں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد اور ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو مالدار بنایا ہے اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے غریب، فقیر اور مسکین بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ اب مالک کریم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مالدار کیا ہے وہ اپنے غریب، مسکین اور کمزور مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اور اسلام کا حسن دیکھیے، اسلام کا کمال دیکھیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم خرچ کرو گے مسکین پر، غریب پر، اور وہ قرض دو گے تم اپنے رب تعالیٰ کو، خرچ اس پر کرو گے اور قرض اپنے رب تعالیٰ کو۔ ارشاد فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ جو اپنے رب کو اچھا قرض دے، جو اپنے رب کو اچھا قرض دے، قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دونا کر کے واپس کرے۔ اللہ اس کے لیے وہ قرض جب واپس کرے گا تو رب دونا دے گا، ڈبل عطا فرمائے گا، اور وَلَهُ اجر کریم، اور ان کے لیے جو ثواب ہے وہ عزت والا ہے۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کریم کا کرم کہ خود اپنے بندے کو مال عطا فرما رہا ہے، پھر خود ہی فرما رہا ہے کہ تو مجھے قرض دے، اور یہ عین انسان کے مزاج اور فطرت کے مطابق بات کی کہ تم مجھے قرض دو۔ جب کوئی انسان کسی کو ویسے کوئی چیز دیتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے شاید واپس ملے نہ ملے، لیکن جب قرض دیتا ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ضرور مجھے واپس ملے گی۔ تو فرمایا چونکہ تمہارے مزاج ہیں، تمہاری طبیعت ہے، تمہاری فطرت ہے، تم سمجھتے ہو کہ قرض ہمیں ضرور واپس ملے گا، لہٰذا تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض حسنہ دے دو۔
اپنے غریب بھائیوں پر، مسکینوں پر، کمزوروں پر خرچ کرو اور اپنے رب کو قرض حسنہ دے دو، رب تمہیں ڈبل کر کے واپس عطا کرے، اور جو اجر دے گا وہ عزت والا دے گا، جو تمہیں ثواب عطا فرمائے گا وہ اکرام والا اللہ تمہیں ثواب عطا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا انفاق کی تعریف کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے۔ جب تک امراء مالدار لوگ خرچ نہیں کریں گے غرباء پر، مساکین پر، طلباء پر، فلاحی کاموں میں، دینی کاموں میں، جب تک وہ خرچ نہیں کریں گے تب تک معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، تب تک وہ سارے منصوبہ جات جس سے کہ غریب کا بھلا ہونا تھا، جس سے دین کو مضبوط ہونا تھا، جس سے دین کی اشاعت ہونی تھی، وہ سارے منصوبے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خرچ کرو تاکہ تم پر خرچ کیا جائے، تم اللہ کے راستے میں دو تاکہ رب تمہیں دے، دو اس کے راستے میں وہ تمہیں عطا کرے اپنے فضل و کرم کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے، پھر بندے کو اور زیادہ عطا کرے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام نے خرچ کرنے کے بہت سارے مواقع بنائے اور فردن فردن غریب کو امیر کے ساتھ جوڑا، امیروں سے کہا کہ غرباء کا حصہ نکالو، سال کے بعد زکوٰۃ کا حکم، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے وہ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرے۔ رمضان المبارک آیا تو صدقہ فطر کو رکھا گیا تاکہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں امیر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں۔ پھر جب فصل کا موقع آیا تو عشر رکھا گیا تاکہ غریب بھی تمہارے غلے میں، تمہارے اناج میں، تمہاری گندم میں، تمہارے چاول میں، تمہاری سبزی میں شریک ہو جائے۔ ہر موقع پر ان کو یاد رکھنا، ان کو ساتھ ملانا۔ قربانی رکھ دی گئی، اور قربانی بھی جب رکھی گئی تو امیر پر رکھی گئی۔ اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ امیر قربانی کریں گے اور غریبوں تک اس کا گوشت پہنچائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوبصورتی کے ساتھ ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ انسان کو مال سے پیار ہوتا ہے، فطرتاً کمائے ہوئے مال سے محبت ہوتی ہے۔ انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ بڑی مشکل سے تنکا کر کے، محنت کر کے، جدوجہد کر کے میں نے یہ مال جمع کیا ہے تو اب میں دے دوں۔ ایک لمبا عرصہ تک میں نے پردیس کاٹا، مشکلات برداشت کی، اور میں نے کئی راتوں کے رت جگے اس کام کے نام کی، اور آج اگر مالی طور پر میں مضبوط ہوا ہوں تو کیا میں یہ مال دے دوں؟ تو دیکھیے، اسلام ایک روحانی مذہب ہے، اس کی تعلیمات آفاقی ہیں۔ یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ صرف فیصلہ وہ نہ کرو جو تمہاری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رب تمہیں اپنے فضل سے دے رہا ہے اور تمہاری ظاہری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ بات کر کے مختصر جملوں میں کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ کریم ابو فرمانے لگے، یاد رکھنا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! آپ کو تو میسج آ گیا بینک سے کتنے پیسے کم ہو گئے، آپ نے تو جو گن کے دراز میں رکھے تھے اس میں سے لاکھ میں سے آپ نے تو 5,000 دے دیا، تو آپ کو تو پتہ ہے وہ 95 رہ گیا ہے، لیکن یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کائنات کے سب سے سچے، کھرے، صادق اور امین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسان جب اس نے نا بیج کی بوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب وہ جا کر کے بیج ڈالتا ہے نا کھیت کے اندر تو بظاہر تو وہ بوریاں خالی کر کے آتا ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ جب ایک ایک بیج پر پھر کئی گنا دانہ لگتا ہے۔ آیا تو وہ خالی کر کے تھا، لیکن اگر تھوڑا سا وہ گہرائی کے ساتھ دیکھے تو اس نے تو کمال کر دیا، اب تو اس پر بے شمار دانے لگ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معاف کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر جھک جائے اللہ اسے عزت عطا۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اپنی طبیعت کے اندر اگر شوق پیدا کر لیا جائے راہ خدا میں خرچ کرنے کا، ذوق بنا لیا جائے، ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ بھی میرے پیسے، یہ بھی میرے پیسے، وہ کونے میں میری جائیداد، یہ میرا مکان، وہ میرا بینک بیلنس، یہ میرے جانور، یہ میرا مال تجارت، یہ میرے کھیت کھلیان۔ میرے محبوب نے فرمایا تیرے 3 ہی مال ہیں، ایک تو نے کھا لیا ہے، ایک تو نے پہن لیا، ایک تو نے راہ خدا میں خرچ کر لیا، باقی تو وارثوں کا ہے۔ وارثوں کے مال کے بارے میں اس قدر زیادہ توجہ رکھنا، اس قدر زیادہ ذہن بنا کے رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو شوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کی نصیحت کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے نا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق خرچ کر رہی تھی، اللہ کے راستے میں دے رہی تھی، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسماء خرچ کرو پر گنا نہ کرو، گن گن کے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، ورنہ رب بھی تمہیں گن گن کے دے گا۔
فرمایا تم اس کے رستے میں اس کی راہ سے کچھ بچا کے نہ رکھو تو رب تعالیٰ بھی جب تمہیں دے گا نا تو پھر بے حساب ہی عطا فرما۔ گن گن کے یوں احتیاط کر کے دے کے پریشان ہو کے راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں دیا جائے اور مالک کے حضور اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات جن کی وجہ سے کائنات میں میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روز ڈنکے بجتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں حضور علیہ السلام کی ان خوبصورت عادات میں سے ایک عادت ہے حضور کا سخی ہونا، کریم ہونا۔ لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور کا شوق دیکھیے خیرات کرنے کے تعلق سے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے لوگوں کے اندر بخل آتا ہے، کنجوسی آتی ہے۔ بعض لوگ اللہ ماشاءاللہ وہ خیرات کرنے کی طرف اس طرح توجہ نہیں کرتے جس طرح کہ ان کا منصب انہیں حکم دیتا ہے یا ان کا منصب انہیں اس طرف قائل کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ، اس کی چوڑائی ہے، اس کی لمبائی ہے، اس کی اونچائی ہے، یعنی پہاڑ کی بات ہو رہی، جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا پہاڑ۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے پہلے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر، سوائے اس کے کہ جو میں نے قرض دینا ہو، قرض کے لیے بچاؤں گا، باقی میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، 3 راتوں سے زیادہ نہیں گزریں گی، خرچ کر دوں گا۔ یہ شوق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کے ساتھ، حضور پسند کرتے سخاوت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہمیشہ لوگوں کو عطا کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خرچ کرنے کی ترغیب دیتے، لوگوں کو رغبت دلاتے۔ ہمارے ہاں پہلی تو بات یہ ہے کہ خرچ کرنے کا ماحول نہیں بنتا، اور اگر بعض لوگ خرچ کرتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب آپ کو دینا ہے، جب آپ کو مالک کے راستے میں دینا ہے تو پھر آپ کو بندہ تھوڑی دیکھنا ہے، پھر تو اللہ کی رضا دیکھنی ہے۔ تو خرچ تو کرتے ہیں لیکن وہ خوش دلی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ خوبصورتی ان کی طبیعت میں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کے پھر خرچ کیا جاتا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے۔ لیکن کب بندہ بیمار ہو گیا، جب تندرست تھا، لاکھوں روپے پڑے تھے، صدقہ کرنے کا خیال نہیں آیا، ہزاروں موجود تھے، اس کے دل کی توجہ اس جانب نہیں ہوئی، آج بیمار پڑا ہے، کمزوری آ گئی ہے، قریب المرگ ہو گیا ہے، اب اس کا خیال آتا ہے کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں دوں، ایک بکرا لو بھی ذرا ذبح کر دو، ذرا تھوڑا صدقہ دے دو۔ کس بات پر؟ کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، کس بات پر؟ کہ میں کمزور ہو گیا ہوں۔ اگر آپ صحت کے عالم میں صدقہ کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ کیا خوب تھا، وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں تو فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے جب خرچ کرنا شروع کیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے مجھے ابھارا کہ میں اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کروں۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار جتنا میں اپنے والدین کی طرف سے خرچ کر رہا ہوں نا، میری اولاد بھی میرے بعد اتنا ہی خرچ کرے گی۔